السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہم اور آپ شعبان کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، لہذا چند ایک دن میں ایک دو دن کے بعد ہم رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان مبارک کی بابرکت سعادتیں برکتیں اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ منٹ میں یہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہر 11 مہینے کے بعد ہمارے درمیان آتا ہے، اس رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں اور اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو ہم کیسے تیار کریں، یا اس رمضان مبارک کے ذریعے سے ہم کو آپ کو کیا کچھ میسیج اور پیغام ملتا ہے، ان چیزوں سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کا استقبال ہمیں پوری خوشی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور پوری ایکٹیو ہو کر کے انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کی پوری خوشی اور پوری مسرت کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو بوجھ سمجھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ کب ختم ہوگا، تو اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہر 11 مہینے کے بعد یہ روٹیشن، یہ مہینے کا گھوم پھر کر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومنوں کے لیے خاص نظام بنایا اللہ رب العالمین نے کہ ہماری اور آپ کی تربیت ہو۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم افراد کی تربیت کرتا ہے، فرد کی تربیت کرتا ہے، والدین اولاد بچوں کی تربیت ہوتی ہے، سماج اور معاشرے کی تربیت ہوتی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتی ہی لوگوں کے اندر نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا سب سے پہلا جو پیغام ہے اور جو طریقہ ہم کو اور آپ کو رمضان مبارک ہم کو اور آپ کو سکھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نیت پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، خلوص پیدا ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، ہم اللہ کے ہو کر کے رہ جائیں، ہماری ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ہماری عبادت ہر قسم کی ریا، دکھاوا، شوبازی، ان تمام چیزوں سے ہماری عبادتیں خالی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں گے عبادتوں کے اوپر تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو انسان کو دکھتا ہے، جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، دوسرے انسان دیکھتے ہیں، انسان حج کرتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت اتنا خاموش عبادت ہے کہ انسان کے اس عمل کو صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ جب تک بندہ نہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے۔
لہذا ہمارے اور آپ کے اندر اخلاص نیت، یعنی ہر عبادت کے اندر اخلاص ہو۔ رمضان ہم کو آپ کو سب سے پہلا پیغام، روزہ ہم کو اور آپ کو سب سے پہلا پیغام اور میسیج یہی دیتا ہے کہ بندہ زندگی میں ہر عبادت اللہ کے لیے خالص کر لو، کسی عبادت میں بھی اللہ کی مخلوق کو شامل مت کرو۔ لہذا سلف کہا کرتے تھے کہ کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، کہ کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے اللہ کے بندے جو زمین میں بالکل مجہول ہوتے ہیں، غیر معروف ہوتے ہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اللہ کے پاس، اللہ کے فرشتوں کے پاس ان کا بڑا نام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص نیت کی وجہ سے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کم من معروف فی الارض، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں تو بڑا چرچا ہوتا ہے، بڑا نام ہوتا ہے، ہر جگہ ان کا پوسٹر میں نام ہوتا ہے، ہر جگہ عہدہ اور منصب ان کا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں بڑے مجہول ہوتے ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا مخلصین لہ الدین۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو ہم پا کر کے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص جیسی عبادت کو ہم پیدا کریں اور ساری زندگی ہم اس اخلاص کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھیں۔ پہلا میسیج اور پہلا طریقہ جس کے ذریعے سے جس چیز کو اپنا کر رمضان کا ہم کو استقبال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایمان اور عقیدے کے اندر کسی بھی طرح کا کھوٹ نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعات نہ ہو، کوئی خرافات نہ ہو، ان تمام چیزوں ہمارا ایمان اور عقیدہ پاک ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ ایک انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے، شرکیہ چیز اس کے جسم پر ہے، اس کے گلے میں ہے، اس کے پیر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے اعمال اگر پیش کیے جائیں گے تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ فرقان کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا، انہیں کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ۔ عبادت کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن انہیں کوئی اجر اور کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ میں شرکیہ چیز، گلے میں شرکیہ چیز، گھروں میں شرکیہ چیز، بدعات اور خرافات، عقیدے کے اندر مختلف قسم کی شرکیہ چیزیں۔ لہذا میرے بھائیو، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت، کیونکہ رمضان ہماری ایمان کی تجدید کرنے کے لیے آتا ہے، تجدید ایمان، کیونکہ سال کے 11 مہینے میں جو ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے وہ ہماری روحانیت کو مضبوط کرنے آتا ہے۔ سال کے 11 مہینہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، جسم کو نشو و نما دیتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم جو عبادات کرتے ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، دعا و مناجات کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کو کیا ہے؟ روحانی غذا عطا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، دوسری چیز یہ ہے جو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو اور آپ کو پیغام دیتا ہے، ہم کو رمضان، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے والا انسان جس کے اندر صبر کی کیفیت، ایک بندہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کتنی ساری مشقتوں اور تکلیفوں کو بخوشی انسان اس کو اپناتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور کسی بھی طرح کی اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، روزہ صبر چاہتا ہے، صبر طلب ہے۔ اسی طرح سے رات میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا، پھر رات کے اندر آخری حصے میں اٹھ کر کے سحری کے لیے بیدار ہونا، فجر کی نماز کی پابندی کرنا۔ میرے بھائیو، جس انسان کی زندگی میں صبر ہو وہ انسان بہت سارے معاملات اور بہت ساری نیکیوں کو انسان کما لیتا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کا یہ بھی پیغام ہے ہماری تربیتی لحاظ سے کہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کو اس بات کا احساس رمضان مبارک ہم کو دلاتا ہے اور دیتا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہر لمحہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے۔
یہ احساس جیسے کہ روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس ہمیں لگتی ہے، اس کے باوجود کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں بند کمروں میں ہوتی ہیں، باوجود اس کے ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وقتی طور پر ہو، بلکہ ہمیشہ ہمارے اندر یہ تصور ہونا چاہیے۔ اور روزہ میرے بھائیوں صرف اور صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ کا روزہ رکھیں، اپنے پیر کا روزہ رکھیں، اپنے سوچ اور فکر کا روزہ رکھیں میرے بھائیوں۔ ظاہر اور باطن ان تمام عمل کو مل کر کے ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر ایک انسان روزہ رکھ کر اپنی نگاہوں سے فحش چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ ایک انسان روزہ رکھ کر اپنی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، روزہ رکھنا بیکار ہے۔ ایک انسان روزہ رکھ کر اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کر رہا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ ایک انسان روزہ رکھ کر یعنی گناہ کے کاموں کی طرف اپنا قدم اٹھا کر چل رہا ہے، جا رہا ہے، روزہ رکھنا بیکار ہے۔ ایک انسان ہر وقت اپنے دل و دماغ کے اندر غلط اور فحش چیزیں انسان اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنا غلط ہے میرے بھائی۔ بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہے۔ ایسے انسان کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ہمیں روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ سال کے 11 مہینے بھی ان تمام چیزوں کو روزے کی حالت میں رکھنا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہماری اور آپ کی تربیت کے لحاظ سے ہم کو اور آپ کو تیار ہونا ہے، وہ ہم کو آپ کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ یہ صدقہ، خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمدردی، غمگساری اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا یہ مہینہ ہے۔ خوب غریب اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور کھانے کھلانے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو ہر لمحہ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ معلوم نہیں کہ زندگی میں یہ رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے، یا معلوم نہیں کہ زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ اس لیے رمضان مبارک کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کو ایمان اور احتساب سے جوڑا گیا، یقین سے جوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح کہا گیا من قام رمضان، اسی طرح کہا گیا من قام رمضان لیلۃ القدر، کہ جو انسان سمجھیے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی قدر کرتا ہے، ایسے انسان کو سمجھے اس بات کی خوشخبری سنائی گئی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہذا میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کی جس طرح سے راتیں بابرکت ہیں، دن بھی بابرکت ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بابرکت ہے۔ ان دنوں کے اندر ہم کو آپ کو سنتوں کی آگے پیچھے کی عبادتوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، اور ہم کو سنت و نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، جو کہ آنے والی زندگی میں ہم کو یہ کام آئے گی۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کو پا کر اگر کوئی آدمی اس کی قدر نہ کرے، غفلت کی زندگی گزار دے اور اللہ سے مغفرت نہ کروائے، تو اس سے بڑا بدنصیب انسان اس روئے زمین کا اور کوئی نہیں۔ لہذا رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت کو جکڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تبھی تو اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار رک جا، اپنے آپ کو روک لے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کے تعلق سے ہم ابھی سے سوچ لیں کہ رمضان کا پرتپاک ہم استقبال کریں گے، اور رمضان کی ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں گے، چاہے دن ہو یا کہ رات۔ اور رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں خصوصاً میں میرے نوجوان بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمالات سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اپنے آپ کی حفاظت کرو، اور رمضان مبارک کی تیاریوں میں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ رمضان سے متعلق چھوٹے بڑے مسائل کو ہم جاننے کی کوشش کریں، روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، قیام کے مسائل، اسی طرح اعتکاف کے مسائل، صدقہ و خیرات کے مسائل، تاکہ ہماری عبادتوں میں کوئی غلط چیز شامل نہ ہو اور ہماری عبادت کسی بھی طرح سے ضائع نہ ہو۔ لہذا یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رمضان کی پوری سعادت نصیب فرما، اور رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے جس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے، جو ہر برکت کو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی کوتاہیوں سے، ہر قسم کی سستی اور کاہلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔